ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والحلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وعز شأنه في القرآن المجيد: وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوا على محمد وعلى محمد. معزز محترم سامعین گرامی قدر، کرم ہے مادر حسنین جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا، اور خصوصی کرم ہے حضرت زینب اولیاء مقام کا کہ جنہوں نے مجالس کی بنیاد رکھ کر ہمیں زندہ و جاوید قوم بنا دیا۔ یہ مجلس کائنات کی عظیم ترین عبادت کا نام ہے۔ اگر ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ اعمال عبادت ہیں، یاد رکھنا محبت کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ آج مجمع نہیں ہے، کل ماشاءاللہ خوب بھرا ہوا تھا۔ میں بارہا اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور یہ میری کوتاہی ہے یا کہیے کہ میری زبان کا اثر نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کائنات کا کوئی عمل بندے کا اتنا مقبول نہیں جتنی مجلس حسین مقبول ہے۔ اور میں اس سے پہلے بھی عرض میں نے کیا تھا کہ جو عبادت، یہ مولا علی کا فرمان ہے، جب آپ نے عبادت کی قسمیں بتائی تو آپ نے ایک قسم بتائی غلاموں والی عبادت۔ غلاموں والی عبادت کیا؟ کہ جو جہنم کے خوف سے کی جائے وہ عبادت غلاموں والی عبادت ہے۔ جو عبادت، دیکھیں میرا مجمع جو کرگل اور لیہ سے تعلق رکھتا ہے شری نگر، وہ ضرور سنیں۔ وہ عبادت جو جہنم کے خوف سے کی جائے وہ غلاموں والی عبادت ہے۔ علی نے اسی لیے کہا تھا پروردگار میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا،
میرے اللہ نہ میں جہنم کے خوف میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہیں، بلکہ میں تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں تو تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہ تو اللہ کے شاہکار ہیں۔ اب آج اعمال تھے تو ہم آ گئے، آج دعائے کمیل گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اب خود سوچئے، پوچھنے والے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آج تو عید نوروز ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ کم سے کم یہ کہتے ہوئے کیا تمہاری روحوں میں لرزہ طاری نہیں ہوتا کہ آج زہرا کے گھر میں آج علی مرتضیٰ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ابھی بھی عید کی فکر ہے کہ عید نوروز نکلی جا رہی ہے، ہمیں عید نوروز منانی چاہیے؟ سمجھا کریں، یاد رکھنا، اگر عبادت کرنی ہے تو کوئی عبادت آل محمد سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جو عبادت جس میں آل محمد ہوں وہ عبادت اللہ کو قبول ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو نماز بنا صلوات کے پڑھ کر دکھائے، وہ 73 فرقے اس بات کی دلیل دیں گے، 73 فرقے قسمیں کھا کر کہیں گے اگر آل محمد پر نماز میں صلوات نہ پڑھی جائے تو اللہ نماز کو منہ پر دے کر مار دے گا۔ نماز آل محمد کے بنا قبول نہیں ہے، چاہے تم اہل سنت کا کوئی بھی فرقہ ہو، اہل تشیع کا کوئی فرقہ بھی ہو، مسلمانوں کا نماز پڑھنے والا کوئی بھی فرقہ ہو، وہ کہتا ہے اگر آل محمد پر صلوات نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے نا۔ ابھی آئے گی 21 تاریخ آئے گی، پھر 23 تاریخ آئے گی تو مجمع ہوگا۔ آج امیر المومنین کی مجلس ہے تو ہم سوچتے ہیں، یاد رکھنا میں کسی سے اس بارے میں معذرت نہیں کروں گا، صرف اس لیے کہوں گا کہ منبر سے حق پہنچنا چاہیے، میں کہتا رہوں گا تاکہ حق پہنچ جائے، انشاءاللہ ایک دن تو حق پہنچ کر رہے گا۔ یاد رکھنا، وہ عبادت کے جو صرف جہنم کے خوف سے کی جائے وہ غلاموں والی عبادت ہے۔ آل محمد ہیں عبادت کو معراج بخشنے والے۔ امام صادق سنیے گا، اب میں تو کچھ اور پڑھنے آیا تھا۔ اس فرش عزا سے بڑھ کر اس ایام ماہ مبارک رمضان میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، امام صادق فریضہ حج انجام دے رہے تھے، ابا بصیر کہنے لگے مولا امام صادق دیکھا کتنے سارے حاجی ہیں، ہر طرف اللہم لبیک کی صدا بلند ہے۔ اے امام صادق اس سال آپ آئے ہیں تو لاکھوں کا مجمع ہے، دیکھا آپ نے ہر طرف اللہم لبیک کی صدا بلند ہے، ہر طرف لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہے، ہر طرف تسبیح کی صدا بلند ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں ابا بصیر کیا کہا؟ کہ بہت سارے حاجی ہیں۔ کہ ابا بصیر سنو، سوائے تمہارے اور تمہارے امام کے ساتھیوں کے یہاں کوئی عبادت میں شریک نہیں ہے۔ کہنے لگا مولا حاجی تو بہت سارے ہیں، طواف تو بہت چل رہا ہے۔ امام نے کہا دیکھنا چاہتا تو دیکھ۔ امام نے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ پھیرا، اب جیسے اس کے سامنے حجابات ہٹے، کہنے لگا فرزند رسول میری آنکھوں پہ پھر سے پردہ ڈال دیجیے۔ کہ تم نے کیا دیکھ لیا؟ کہ میں نے دیکھا کہ چند حاجی ہیں، اس کے علاوہ بندروں کی شکل میں لوگ ہیں۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ اللہ کی مخلوق سے لاکھوں برس پہلے اللہ نے خلق کر دیے تھے۔ مائک میں فرق پڑ گیا ہے، پہلے تو صحیح تھی، پہلے والی کر دیجیے۔ صلی اللہ محمد یہ تخلیق آدم سے ہزاروں برس پہلے اللہ نے ان کے نور کو خلق کر دیا۔ کل کی مجلس سے میں ریپیٹ نہیں کروں گا، کل میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، یاد ہے سب کو، کہ اللہ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انہیں خلق کر دیا۔ فخلقت خلقا، میں نے ایک شاہکار پیدا کیا، میں نے ایک مخلوق پیدا کی۔ اور یہ عبادت کہ جس کے لیے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت وہ ہے جو صرف تسبیح ہے، یاد رکھنا مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ فرشتوں نے ہمیں تسبیح کرتے دیکھا تو ہم سے تسبیح سیکھی۔ فرشتوں کو تسبیح، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ ہمیں ہماری تسبیح کی آواز سن کر فرشتوں نے تسبیح سیکھی۔ اور رسول خدا کی حدیث ہے جسے علماء اہل سنت خارزمی نے مناقب میں ابن مسعود سے رسول خدا کی حدیث نقل کی ہے
یہ شیعوں کی حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اہل آسمان میں سے جب اہل آسمان میں سب سے پہلے علی کو اپنا بھائی اسرافیل نے بنایا. کس نے بنایا؟ یہ اسرافیل وہ فرشتہ ہے کہ جو قیامت برپا کر دے گا. ایک سور پھونکے گا سب مر جائیں گے، پھر ایک سور پھونکے گا سب زندہ ہو جائیں گے. یہ اسرافیل اہل آسمان میں سب سے پہلے علی کو جس نے اپنا بھائی بنایا وہ اسرافیل تھا. اس کے بعد میکائیل نے اور جبرائیل نے بنایا. اور علی کی محبت پر جس نے سب سے پہلے فخر کیا وہ حاملان عرش تھے، یعنی جنہوں نے عرش کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. ان کے بعد ان حاملان عرش کے بعد جس نے علی کی محبت پر فخر کیا وہ تھا جنت کا رضوان، جنت کا سپروائزر، خزانہ دار بہشت. اس کے بعد جس نے علی کی محبت کے اوپر فخر کیا وہ ملک الموت تھا. رسول خدا کی حدیث ہے کہ ملک الموت علی کی محبت کرنے والوں پر ایسے مہربان ہوگا جیسے نبیوں پر مہربان ہوتا ہے. صلو علی محمد و آل محمد. علی ابھی مجھ سے کوئی بحث کر رہا تھا چند روز قبل، تو کہہ رہے تھے کہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. بات آ گئی تھی ذرا ہزیان وغیرہ کی. ہم نے کہا یہ کیسے کہنے لگے، یہ تو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، ہے نا. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے، یہ رسول خدا کی حدیث ہے. رسول خدا نے مدینے میں سب کو سب کا بھائی بنایا. سنے گا مقام علی کیا ہے. علی نے 25 سال بعد رسول خدا کی جگہ بیٹھ کر، کل کی باتیں ریپیٹ کر رہا ہوں، دنیا کو میسج دے دیا تھا کہ مجھے چوتھے نمبر پہ نہ سمجھنا، بلکہ میں آنے والا رسول خدا کی جگہ پہ آیا ہوں، رسول خدا کا بلا فصل خلیفہ ہوں. یہ علی مرتضیٰ نے ثابت کیا تھا. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ حق چار یار. خود سوچئے کہ کس طریقے سے، یار کہنا تو بہت بڑی توہین ہے. علی مرتضیٰ سب کو رسول خدا نے سب کو سب کا بھائی بنایا. یہ کئی مرتبہ ہوا ہے، مواقعات غدیر میں بھی ہوا ہے. مدینہ مسجد نبوی میں رسول خدا نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے عمر کے ہاتھ میں دیا کہ تو اس کا بھائی، ابو ذر کا ہاتھ سلمان کے ہاتھ میں دیا کہ تو اس کا بھائی. علی امیر المومنین کو چھوڑ دیا. امیر المومنین مسجد کونے میں بیٹھ کر رونے لگے. ایک مرتبہ کہا یا علی رونے کی وجہ کیا ہے، روتے کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. ایک مرتبہ رسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی وہاں بھی میرا بھائی. ہوں گے اور دوست مگر علی دوست نہیں ہے. علی تو خون ہے، علی تو لہو ہے، علی تو جگر ہے. خود سوچئے، ایک طرف تو علی ہے جو بھائی ہو کر، سمجھیے گا احترام رسالت کیا ہے، بھائی ہو کر خود کو کہتا ہے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں میں غلام ہوں، ہے نا. اور امتی کہے کہ رسول ہم جیسا ہے. لہو کہے رسول، جسے اپنا گوشت کہیں، لہو کہیں، خون کہے، وہ تو کہے میں غلام ہوں. جلیل شاہ صاحب ہے نا کمال کی بات. یہ ہے مقام محمد. کہتے ہیں نا محمد کے فضائل نہیں پڑھتے، یاد رکھنا محمد کے فضائل ہم سے بہتر کون پڑھے گا. مقام محمد تو یہ ہے کہ جو جسے محمد اپنا لہو کہہ دے وہ تو کہے میں غلام ہوں، اور جو امتی ہو وہ کہے ہم یار ہیں، وہ کہیں ہم یار ہیں. علی مرتضیٰ دیکھیں کیسا خالق کا شاہکار ہے علی. شب ہجرت رسول خدا کے بستر پر سو گئے، اللہ کی مرضی کا سودا کر لیا. کوئی سوئے گا ایسے موقع پر؟ اگر کوئی سمجھتا ہے علی کو اپنی جان کی فکر اس لیے نہیں تھی، علی کو اپنی تیغ پر بھروسہ تھا، علی کی لوگوں کے دلوں میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ سامنے علی سو گیا ہے، اگر نظر آئے گا تو حملہ نہیں کریں گے. نہیں، ایسا نہیں تھا. ابھی تک علی کی تلوار کے جوہر کسی نے دیکھے نہیں تھے. ابھی علی کی عمر 20-22 برس ہے. پہلی جنگ ہے بدر کی جنگ، وہ ہوئی کہاں؟ ہجرت کے بعد. ابھی تو ہجرت ہوئی نہیں. ابھی ابو طالب کے بیٹے کی تلوار کا جوہر کسی نے دیکھا نہیں. بات ہے نا عقل میں آنے والی. یاد رکھنا یہ مرتبہ قربانیاں دے کر حاصل کیا جاتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں مل جاتا.
کیا کہا؟ ہم جیسے. ایک دو باتیں سن لیجیے پھر میں آپ کو ذوالشیرہ یہ ہجرت کی کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا. جناب نوح نے بیٹے سے کہا کہ کشتی میں آ جاؤ، نہیں آیا. اللہ سے فریاد کی. اللہ نے کہا نوح انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں جیسے نہ بننا. کیا کہتے ہیں نبی ہم جیسا؟ ہماری کیا پیدائش بھی نجاست، جب مریں گے تب بھی نجس، جب پیدا ہوئے تو بھی نجس، جب پیدا ہوئے تو کچھ جانتے. اللہ نے کہا نا لا تعلمون شیئا، کچھ جانتے نہیں تھے، یعنی جب پیدا ہوئے تو جاہل، جب پیدا ہوئے تو نجس، جب مریں گے تو نجس. ہم نے کہہ دیا کہ محمد ہم جیسا ہے. اب سنیے گا قرآن مجید میں اللہ نے نوح سے کیا کہا. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں جیسے نہ بننا، یعنی اپنے معیار پہ قائم رہو. جاہلوں جیسے بننا تمہاری پستی ہے، تمہاری پستی ہے. جاہلوں جیسے نہ بننا کس کے لیے کہا؟ نوح کے لیے کہا. یعنی اگر نوح جاہلوں جیسا بنے تو نوح کے لیے پستی. اور جناب یونس کے رسول خدا کے لیے کہا لا تکن کصاحب الحوت، اے میرے حبیب مچھلی والے نبی جیسے نہ بننا. کس جیسے نبی نہ بننا؟ مچھلی والے نبی جیسے نہ بننا. تمہارا معیار بہت بلند ہے، تمہارا مقام بہت بلند ہے. مچھلی والا نبی کون؟ جناب یونس. یونس جیسے نبی نہ بننا، یونس جیسے نبی نہ بننا. نوح کے لیے کہا جاہلین جیسے نہ بننا، جاہلوں جیسا بننا تیری پستی ہے. نبی کے لیے کہا کہ نبی جیسا نہ بننا اور نبیوں جیسا بننا تیری پستی ہے. جو میرا پیغمبر نبیوں جیسا نہیں بن سکتا وہ ہم جیسا کیسے بنے گا؟ صلو علی محمد وعلی محمد. نبیوں جیسا بننا جس کی پستی ہو وہ ہم جیسا کیسے بن جائے گا؟ اچھا دعوت ذوالشیرہ یہ ہجرت، علی نے ہر عمل کے اوپر آیتیں منگوائی ہیں. علی اگر سو گئے تو اللہ نے آیت بھیج دی. میں نے کل بیان کیا تھا 300 آیتیں علی کے فضائل میں قرآن مجید کے اندر ہیں. علی نے اگر انگوٹھی دی تو اللہ نے آیت بھیج دی. علی نے دسترخوان کی روٹیاں فقیروں کو دی تو اللہ نے سورہ بھیج دیا. اگر رسول خدا سورہ برات کی آیتوں کو کسی کو دے کر بھیجیں تو اللہ کا پیغام آ جاتا میرے حبیب نہیں، اس سے جانے والے کو واپس بلاؤ، بلکہ یا تم جاؤ یا اپنے جیسے کو بھیجو. ہائے 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 ہائے. سورہ برات کی آخری 10 آیتیں علی یہ مرتضیٰ گئے. اور جب کہا تھا نا کسی نے کہ یا علی یہ بتائیں موسیٰ افضل، یہ بہت بڑی ایک مناظرہ ہے. یہ 5 نبیوں کے 5 امتی آئے تھے، مگر ایک ہی جملہ کہوں گا کیونکہ موضوع میں وہی ہے نا. کیا کہا رسول خدا نے؟ کسی کو بھیجا آیتوں کی تبلیغ لے کر کہا مکہ. اب حکم آ گیا کہ خود جاؤ یا اپنے جیسے کو بھیجو. واپس بلا لیا آدھے راستے سے، علی کو بھیج دیا. اور جب کسی نے یہ مقام فخر ہے، اللہ نے تمام فضیلتیں علی ابن ابی طالب کے حوالے کی ہیں. جب کہا نا موسیٰ کے امتی نے میں موسیٰ کا امتی ہوں، کہ پھر کہ یہ بتائیں موسیٰ افضل کیا؟ علی نے فرمایا کہ میں افضل ہوں. کا کوئی دلیل؟ کہا کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے دربار میں جا کر تبلیغ کر، تو موسیٰ نے پلٹ کر کہا کہ میرے پروردگار میں نے ان میں کا ایک آدمی مار دیا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے اس کے بدلے میں مار نہ دے. علی کہتے ہیں وہ موسیٰ تھا، ایک آدمی کو مارا تھا، اللہ کا حکم تھا، جاتے ہوئے ڈر گیا کہ اللہ میں نے ان میں کا ایک مارا ہوا ہے، اگر میں وہاں گیا مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل نہ کر دے. تو سنا وہ کون سا گھر تھا کہ جس کے گھر سے علی کی تلوار نے لاشوں کے انبار نہ لگائے ہوں؟ مجھے اللہ کا حکم نہیں تھا، رسول اللہ کا حکم تھا. میں نے ایک بار بھی نہیں کہا اللہ کے نبی ارے میں مکہ کیسے چلا جاؤں، ہر گھر سے صفے ماتم میں نے بچھائی ہے. صلو علی محمد وعلی محمد. میں نے تو ایک مرتبہ بھی نہیں کہا، مجھے اللہ نے نہیں، ڈائریکٹ رسول اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ. ہر گھر سے علی کی تلوار نے. یہ جو کربلا واقع ہوئی، یہ جو بھی ہو رہا ہے، جو آج تک ہے، یہ بغض علی میں ہے. جو آپ کے ساتھ، جو آپ کے اوپر حیات تنگ کی جا رہی ہے، یہ بغض علی میں ہے. جو انسان، یہ بغض علی ہے. اور یاد رکھنا اس پہ افسوس نہیں کرنا، یہ تو علی مرتضیٰ کا فرمان ہے اور رسول خدا کا بھی فرمان ہے.
یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، یا علی آپ سے صرف حلال زادہ محبت کرے گا. اور علی مرتضیٰ کا فرمان تو یہ ہے کہ اگر میں مومن کی ناک پہ ضرب لگاؤں اور اس سے کہوں کہ مجھ سے نفرت کر تو مجھے نہیں چھوڑے گا. اگر میں حرام زادہ یا منافق کے سامنے سات و اقلیم بھی پیش کر دوں اور اس سے کہوں کہ مجھ سے محبت کر، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. کیا کہنے سبحان اللہ. جو مکہ فتح ہوا جس میں عام حکم ہوا تھا کہ سب کو پناہ دے دی جائے. دیکھیے علی کا مصائب کیا ہے، علی کی شخصیت کا نام ہے، علی کس شخصیت کا نام ہے، اللہ کے کس شاہکار کا نام ہے. جب اللہ کے نبی نے مکے کو فتح کیا، توجہ، جب اللہ کے نبی نے مکے کو فتح کیا اور عام اعلان کیا کہ ہم نے سب کو بخش دیا، سب کی جان بخش دی، سب امان میں ہیں، تو رسول خدا کے چچا حمزہ کا قاتل جب رسول خدا کے پاس بیعت کے لیے آیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے سامنے کبھی نہ آنا، میرے سامنے کبھی نہ آنا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ تو جب میرے سامنے آئے گا تو مجھے میرا چچا حمزہ یاد آ جائے گا. اب خود سوچئے، یعنی رسول خدا کا جملہ سنیے گا، کیا کہا کہ میرے سامنے ہرگز نہ آنا. اگر تو میرے سامنے آئے گا تو رسول خدا کو اس کے چچا، ان کے چچا جناب حمزہ یاد آ جائیں گے، میرے سامنے نہ آنا. اور وہ رسول خدا کے سامنے مر بھی گیا. علی کی مظلومیت یہ ہے کہ رسول خدا نے حمزہ کے قاتل کو کہہ دیا میرے سامنے نہ آنا. علی کی اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی کہ حضرت زہرا کے قاتل کو 25 برس تک علی کس طرح دیکھتے رہے. علی کے سامنے یہ کیسے دشمنان زہرا گھومتے رہے. علی کوئی معمولی ہستی ہے؟ کیا انہیں چھوڑ کر ہمیں جنت مل سکتی ہے؟ کیا اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں تو صرف رات بسر کرنی ہے اپنی عبادت میں؟ یاد رکھنا، مودت مانگی ہے، مودت کے اصول ہیں، محبت کے اصول ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دو میرے حبیب میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اگر اقربائے پیغمبر سے محبت نہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے. اور محبت کا معاف فرمائیے گا، محبت کا اصول یہ ہے کہ محبت اظہار چاہتی ہے، عمل اخفا چاہتا ہے. اگر عمل دکھا کر کرو گے تو بیکار، اگر محبت چھپا کر کرو گے تو کسی کام کی نہیں. کر لیجیے آپ کانگریس سے محبت، کیجیے بھاجپا سے محبت، چھپا کر نہیں کام آئے گی. جب تک آپ ریلی نہیں نکالیں گے، جب تک ریلی میں شرکت نہیں کریں گے، جب تک اپنے ساتھ ووٹ بینک نہیں بڑھائیں گے. یہ تو میں نے دنیا کی مثال دی ہے. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اگر اس کا اظہار نہیں کریں گے تو محبت مکمل نہیں ہوتی ہے. پھر جملہ کر دوں، اللہ کے نبی نے کیا کہا جب لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اجر رسالت ادا کر دیں؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے تم سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، تم سے کوئی دولت نہیں چاہیے، نہ مجھے سورج چاہیے، نہ مجھے چاند چاہیے. کہتے تھے نا کہ ہم سے زر و جواہرات لے لو. اللہ کے نبی نے یہی تو کہا تھا، اگر میرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، تب بھی میں اللہ کا کلمہ پڑھنے سے باز نہیں آؤں گا. اس کے بعد جب لوگ آ گئے، جب سب مسلمان بن گئے، جب یہ حیوان سے اللہ نے انسان بنا دیا، آ کر کہتے اللہ کے نبی ہم تو حیوان تھے، ہمیں آپ نے انسان بنا دیا. ہم بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، آپ نے احترام کا سلیقہ سکھایا. ہم بات بات پر لڑ جاتے تھے، آپ نے صبر کرنا بتایا. آپ نے ہمیں انسان بنا دیا، لہذا اس محنت کا ہم سے اجر لے لو. اللہ کے نبی نے کہا پروردگار تو بتا تو صحیح ان سے کیا اجر مانگو. اللہ نے قرآن میں آیت بھیج دی کہ میرے حبیب کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. صلوا علی محمد وعلی محمد. یہ مجالس عزا، یہ مودت ہے آل محمد سے، یہ محبت کی علامت ہے. یہ قیامت نہیں ہے کہ جان نفسا نفسی ہے، ہر انسان اپنی میں پڑا ہوا ہے. یاد رکھنا یہ دنیا ہے، یہ عمل کی منزل ہے. یا اپنا نہیں دیکھنا ہے بلکہ پڑوسی کو بھی دیکھنا ہے، ہمسائے کو بھی دیکھنا ہے، حقوق العباد کا خیال بھی کرنا ہے. تو کیا عبادت میں ایسا نہیں ہے؟ غلاموں والی عبادت. یاد رکھنا اگر معرفت اہل بیت ہوگی
تو انسان اللہ تک پہنچے گا. اگر اہل بیت کو نہیں پہچانے گا تو انسان اللہ تک نہیں پہنچے گا. یہ دعائے کمیل کس نے دی آپ کو؟ یہ اللہ سے مغفرت کا سلیقہ کس نے سکھایا آپ کو؟ اگر علی یا مرتضیٰ نہ ہوتے تو کیا دعائے کمیل ہوتی؟ کیا کہا تھا علی نے؟ دیکھیں اتنا درد ہے علی کے دل میں. علی خود سوچئے، علی جیسا بادشاہ، اگر کوئی بادشاہ بن جائے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، مگر جس کے دل میں درد ہوتا ہے اگر کسی سے بیان نہ کیا جائے تو اندر سے درد کھا جاتا ہے. دن بھر علی حکومت کے کام کرتے ہیں. توجہ، یہ سیرت علی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. دن بھر علی حکومت کے کاموں میں مصروف ہیں، مگر دل میں ایک درد ہے جو ٹیس بن کر ابھر رہا ہے. رات میں کمیل ابن زیاد کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور صحرا میں نکل جاتے ہیں. کہتے ہیں کمیل، علی کے پاس جو تھا لوگوں نے مانگا نہیں، میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو عالم بنا دوں. کمیل سنو، اس سینے کے اندر علم کا دریا موجن ہے. کہ مولا جو آپ کے سینے میں علم کا دریا ہے اس سے قطرہ مل جائے گا. کہ کمیل جب جام بزم میں آتا ہے اور چھلکتا ہے تو اپنوں پہ گرتا ہے. علی نے دعائے کمیل عنایت فرما دی کہ جاؤ صبح قیامت تک پڑھتے چلے جاؤ، گناہوں کی توبہ کراتے چلے جاؤ. اگر علی نہ بتاتے دعائے کمیل میں اللہ کیا ہے تو کسے پتا چلتا اللہ کیا ہے؟ کیا کہا؟ کہو اللہ سے پروردگار. دیکھیے علی نے کیسے کیسے، اگر دیکھیں مائک سیٹ کر کہہ دوں ہے نا، بہت سی چیزیں آن ریکارڈ جاتی ہیں تو آدمی کیا سے کیا مطلب نکال دیتا ہے. ویسے کہتے ہیں نا کہ جب بچے ماں باپ سے کوئی ضد منواتے ہیں نا تو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں. وہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو بچوں پہ پیار آ جاتا ہے اور بچے کی ضد ماں باپ پوری کر دیتے ہیں. دیکھیں دعائے کمیل کا فقرہ اور پھر پہچانیے گا کہ علی نے کیسے اللہ کو پکارنے کا سلیقہ بتایا، علی نے کیسا بتایا، اللہ کیوں معاف نہیں کرے گا، علی نے کیا فقرے دیے. دیکھیے پوری دعائے کمیل کے اندر یہ جملے، اگر میں کہوں کہ بچوں کا باپ کو ایموشنل بلیک میل، اگر میں جملے وہی کہوں تو یہ کوئی بات نہیں ہوگی میری نظر میں. ہو سکتا ہے آپ کے نظریہ کچھ اور ہو. کیا کتنے خوبصورت فقرے ہیں. پروردگار میں گنہگار ہوں، اگر تو نے مجھے جہنم میں بھیج دیا، پروردگار یہ تو بتا کہ میں جہنم کی آگ تو برداشت کر لوں گا، میں جل جاؤں گا، مگر یہ تو بتا کہ تیری رحمت سے دوری کیوں کر برداشت کروں گا. ہائے ہائے ہائے، کتنا پیارا کتنا خوبصورت فقرہ ہے. کیا کہا؟ پروردگار بھیج دے مجھے جہنم میں. لیکن پروردگار کیا تو مجھے اس جہنم میں بھیجے گا جہاں تیرے دشمن ہو؟ پروردگار دیکھیں کیسے جملے ہیں. اگر کہا جائے ایموشنل بلیک میل، یہ علی نے یاد رکھنا، یہ علی نے ایموشنل بلیک میل بھی کہیے کچھ بھی کہیے، یہ علی نے بندے کو اپنا رب سمجھایا ہے کہ رب کو راضی کرنا ہو تو کیسے کرنا ہے. کیا جملے ہیں دعائے کمیل کے، سن لیجئے گا. شاید معرفت کا ایک جملہ اگر کام آ گیا تو پوری دعائے کمیل پڑھنے سے بہتر ہو جائے گا. ایک جملہ اگر آپ کی نظروں سے گزر گیا معرفت کے ساتھ، کیا جملے ہیں؟ پروردگار اگر تو نے مجھے جہنم بھیج دیا، میں جہنم کی گرمی برداشت کر لوں گا، مگر تیری رحمت سے جدائی، تجھ سے دوری کیوں کر برداشت کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جہنم میں تیری رحمت سے دوری ہی دوری ہوگی. اگلا جملہ سن لینا کہ پروردگار اگر تو نے جہنم میں مجھے بھیج بھی دیا، یاد رکھنا علی نے اپنے لیے نہیں کہا، یہ علی نے کمیل کو ہمارے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، اللہ کو وسیلہ بنانے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کرنے کے لیے ہمیں سلیقہ بتایا ہے کہ دعا کا سلیقہ ایسے بھی ہوتا ہے. کہو کیا جملہ تھا کہ پروردگار اگر میں پروردگار یہ تو بتا کہ اگر تو نے جہنم میں جہاں تو نے اپنے دشمنوں کو بھیجا ہے اگر مجھے بھی وہی بھیج دیا تو پروردگار اتنا تو بتا پروردگار کہ میری زبان کو تو آگ میں کیوں کر جلائے گا. یہ تو زبان وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کہتی ہے. یہ دعائے کمیل آپ کے سامنے سنا رہا ہوں میں تاکہ جو جن کے دل میں ابھی بھی جو پریشان ہے کہ آج ہم نے دعائے کمیل نہیں پڑھی، دعائے کمیل مس ہو گئی، ان کے لیے جملے سن لیجیے گا. کیا جملہ علی کا ہے؟ علی فرماتے ہیں کہ پروردگار کیا تو اس پیشانی کو جہنم میں بھیجے گا جو تیرے لیے سجدہ کرتی رہی ہے؟ پروردگار کیا تو اس پیشانی کو آگ میں جلائے گا جو تیرا سجدہ کرتی ہے، جو تیری ربوبیت کا سجدہ کرتی ہے؟ یہ علی نے سلیقہ بتایا ہے.
اگر ہم علی کو چھوڑ دیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. لاکھ عبادت کریں. حدیث رسالت میں آب ہے اگر کوئی علی کے بنا صفا و مروہ کے درمیان چکر کاٹتا کاٹتا مر بھی جائے وہ جہنم میں جائے گا. ہر حاجی ناجی نہیں ہوتا, اکثر حاجی پاجی ہوتے ہیں, ہے نا. جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ حاجی نہیں ہے, وہ کیا ہے. پھر کہوں گا کبھی بھی عبادت کو, جو بھی عبادت کرو, آل محمد کی محبت میں ڈوب کر کرو. عبادت کا سلیقہ آل محمد نے بتایا ہے. صحیفہ سجادیہ امام سجاد نے دی ہے. یہ دعائیں جتنی بھی آپ کے پاس ہیں ائمہ علیہم السلام سے مروی ہے. یہ تو خالق کا شاہکار ہیں. لوگ انہیں سمجھ لیتے ہیں بڑے بھائی. یہ بڑے بھائی نہیں ہیں, اس کی خدائی میں اس کی بادشاہی ہیں. یہ زمانی نہیں لا زمانی ہیں, یہ مکانی نہیں لا مکانی ہیں, یہ نوری ہیں نوری. کمال ہے لوگوں کے, کہتے ہیں کہ محمد تو بشر ہم جیسے ہیں, نور کہتے ہی نہیں. اور جو کسی کہتے ہیں کہ فلاں صاحب تو ذوالنورین ہیں, کیا ہیں سمجھ گئے سب. یہ نام لوں میں تو لے دیتا ہوں نام, ہے نا, لے دوں نام. یہ سمجھ گئے صاحب ذوالنورین ہے جی. ہاں ہو گیا نا, یہ میری قوم کا شعور ہے. میں نے سوچا بھئی یہ ذوالنورین کیوں ہو گئے. رسول خدا نے اپنی 2 بیٹیاں بھی آئی تھی, نور واحد نورین تسنیہ, یعنی 2 رسول خدا کی 2 بیٹیوں کا شوہر. لقب کیا پڑا, ذوالنورین. کمال ہے. ماننے پہ آئے تو رسول خدا کی بیٹیوں کو نور مان لیتے ہیں, نہ ماننے پہ آئے تو رسول خدا کو نور نہیں مانتے. صلی اللہ محمد و آل محمد. میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ علی مرتضیٰ کی ذات کیا ہے. کہ یا علی, کافروں نے منصوبہ بنا لیا. میرے پاس ہے وقت ابھی, ہے نا. صلی اللہ علیہ محمد 10 منٹ پتا تو چلے کہ علی کی شخصیت کا نام ہے, یا منزلت یا مقام ایسے تھوڑی مل جاتا ہے. یا علی, آج تو تمام قبیلوں نے منصوبہ بنایا ہے. دیکھیے بنو ہاشم سے دشمنی بہت تھی سب کو. یہ نہ سمجھنا کہ رسول خدا ان میں تھے تو دشمنی تھی, نہیں, بلکہ پورا عرب بنو ہاشم کا شروع سے دشمن رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذریت پیغمبر تھے, اپنا کوئی ان کا بت نہیں تھا. سردار مکہ ہوا کرتے تھے. قصی سے پہلے سرداری چھین لی گئی. نسل اسماعیل تھی نا, یہ نسل اسماعیل تھی. جناب قصی جو پیغمبر کے دادا ہیں انہوں نے دوبارہ خاندان کو جمع کیا. سب سے پہلی دشمنی تو یہ تھی. دوسری دشمنی ان میں رسول خدا آ گئے. رسول خدا سے پہلے ابو طالب کی دشمنی, ان سے پہلے عبد المطلب کی دشمنی, کیونکہ بزرگیت تھی, ایک خاندانی وجاہت تھی, خاندانی شرافت تھی. سب دشمن ہو گئے. لیکن بہادر بہت تھے بنو ہاشم. اللہ کے نبی نے تبھی تو کہا کہ اگر اللہ پوری کائنات کو اولاد ابو طالب میں پیدا کر دیتا تو کائنات میں کوئی بزدل نہ ہوتا. یعنی ابو طالب اتنے شجاع ہیں کہ ابو طالب کا جہاں تک بھی خون چلا جائے وہاں شجاعت ہی شجاعت ہوگی. یہ عالم ہے. ایسے میں سب نے کہا کہ یہ جو تبلیغ دین عام ہونے لگی, ابو طالب کی سپورٹ مل گئی. ادھر علی مرتضیٰ ساتھ ساتھ چلنے لگے. ابھی علی بچے ہیں. جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا 10 برس کے تھے. اب جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اب حیات تنگ ہو گئی. ابھی تک جو مکے کے چور, بدماش, غنڈے, موالی جو ابو طالب سے خوف کھاتے تھے, سنیے گا, اب لوگ جو ہے نا یہ بغض علی ہے, یاد رکھنا. ابو طالب کو جو کہتے ہیں نا یہ بغض علی ہے. جب تک ابو طالب زندہ تھے رسول خدا مکے میں تھے. 1-2 سال نہیں, 10 سال گزر گئے. اب ابو طالب کا وصال ہوا. اب مکے والوں نے کہا کہ جو محافظ تھا وہ چلا گیا, کیا کریں؟ اب قتل کر دیا جائے. قتل کون کرے؟ اگر کسی ایک قبیلے نے قتل کیا تو بنو ہاشم ہیں. اگر یہ تلوار اٹھائیں گے
تو پورے قبیلے کو جہنم پہنچا کر دم لیں گے. کہا پھر کیا کریں؟ کہ تمام قبیلے جمع ہو جائیں، سب میں سے ایک ایک فرد لیں، سب مل کر مار دیں، اور بنو ہاشم کا بھی کوئی ملا لیں جس میں ابو لہب کو ملا لیا تھا، سب مل کر قتل کر دیں. تو قصاص لیں گے تو کس سے لیں گے، لڑیں گے تو کس سے لڑیں گے؟ 40 تلواریں. کتنی؟ یہ تو 40 تو علماء نے لکھا اس لیے کہ ہر قبیلے کا ایک لیا، ایکسٹرا بھی بندے تھے، 400 تک پہنچی تعداد. سنیے گا، علی مرتضیٰ بھی کتنے برس کے ہیں؟ 20-22 برس کے. 20-22 برس کا ابھی تو علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ذوالفقار بھی نہیں ہے، وہ تو احد میں آئے گی. کہا کہ قتل کر دیا جائے. بس یہ میں 2 منٹ میں تمام کروں گا انشاءاللہ. سب لوگ جمع ہو گئے. کہا یا علی، جب چچا تو چلے گئے، اب ابو طالب کے بیٹے نے ذمہ داری سنبھالی. یعنی کہیے کہ ابو طالب کا بیٹا اب ابو طالب بن گیا. جملہ کیسے سن لیا؟ ابو طالب کا بیٹا ابو طالب بن گیا، میں پروٹیکشن میں دوں گا. یہ جو شیب ابی طالب آپ نے سنا تھا نا جناب ابو طالب کی وفات پہ، 3 سال تک جناب ابو طالب نے پروٹیکٹ کیا ہے، بستر بدل کر. کبھی جعفر کو رسول خدا کے بستر پہ سلا دیتے ہیں کہ کہیں کسی جاسوس نے دیکھ نہ لیا ہو بستر، کوئی قتل نہ کر دے، تیر نہ مار دے. کبھی علی کو رسول خدا کے بستر پہ چلا دیا. اللہ نے اسی کو سنت بنا دیا کہ یا رسول اللہ اب آپ کی پروٹیکشن میرے ذمہ ہے، میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا. کہ یا علی میرا بستر موت کا بستر، سو جاؤ گے؟ کہ یا رسول اللہ شیب ابی طالب میں ہی تو سویا تھا. رسول خدا، اب دیکھیں رسول خدا ہجرت کر گئے، علی بستر رسول خدا پہ سو گئے. علی قتل ہو سکتے تھے، ابھی علی بالکل یہ انسان رسول خدا سمجھ رہے تھے، قتل کرنے کے لیے آئے تھے. اور جب صبح میں علی آئے نا تو لوگ پریشان ہوئے، سب کے چہرے کھلے کے کھلے رہ گئے. ارے ہم تو پوری رات جاگ کر گزار دی کہ صبح کیوں یہ اندر کیوں نہیں گئے؟ پتا ہے اس کا بھی، یہ اندر یہ دروازے کے باہر کھڑے تھے، جو باؤنڈری تھی نا، جیسے گھر سے باہر آئیں گے قتل کر دیں گے، چاپ تیر تلوار تبر جو بھی ہے حملہ کریں گے، لے کر ٹوٹ پڑیں گے. گھر میں کیوں نہیں گئے جانتے ہیں؟ ابو لہب ان میں ساتھ تھا. کسی نے کہا تھا نا کہ میں جھانک کر دیکھوں، کسی نے مخبری کی تھی کہ میں جھانک کر دیکھوں اللہ کا نبی سویا ہے یا اس کی جگہ پہ کوئی اور ہے، چلا گیا ہے. تو ابو لہب نے گریبان پکڑ کے اتار لیا تھا کہ خبردار میرے ہوتے ہوئے ہاشمیوں کے گھر میں تو جھانک نہیں سکتا. یہ بھی لکھا، جو جس کے بارے میں جملہ ہوتا ہے نا وہ لکھ دیتی ہے تاریخ. انصاف کرتی ہے نا تاریخ، تو مورخین تو انصاف پر، جو اچھا مورخ ہوتا ہے وہ انصاف کرتا ہے. ابو لہب نے کہا تھا کہ میری زندگی میں کسی میں ہمت نہیں جو بنو ہاشم کے گھر میں جھانک کر دیکھے. اب کہا نہیں، میں نے دیکھ لیا رسول خدا. اب صبح کون آئے؟ علی مرتضیٰ. سب کے چہرے اب سب تیار تھے نا، اپنے اپنے مورچے لیے ہوئے تھے کہ قتل کرنا. دیکھا علی آ رہے ہیں، کہنے لگے جسے قتل کرنا تھا وہ تو ہے نہیں. کہنے لگے رسول خدا کہاں ہیں؟ علی نے بڑا یہ لطیفہ بھی ہے کہ نا جو بہت، علی نے کہا کیوں میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ میرے حوالے. اور یاد رکھنا رسول خدا رات کی تاریکی میں گئے. علماء نے لکھا کہ رسول خدا کے ساتھ کوئی اور بھی گیا تھا جہاں سے یار بنا ہے نا، وہاں مکڑی نے جالا تن دیا تاکہ کافرین نہ دیکھ سکیں. اندر ایک سانپ نکل آیا، سب کہتے ہیں کہ اندر سے ایک رونے کی آواز آنے لگی. یاد رکھنا یہ ایسے دوست ہوتے ہیں. سوچئے، میں نے تاریخ میں پڑھا، اگر آپ انصاف سے تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو ایک سگنل تھا کہ رسول خدا یہاں ہیں. اور علی ایسے عالم میں 3 دن تک مسلسل اس غار کے پاس جاتے رہے رسول خدا کو کھانا پہنچانے. اور ایسے نہیں پہنچے علی، مزاحمت کے ساتھ پہنچے. اور رسول خدا جب علی یہاں سے نکلے ہیں تو علی مرتضیٰ بنو ہاشم کی عورتوں کے ساتھ دن کے اجالے میں ہجرت کر کے گئے ہیں. اللہ جانے مورخین نے کیا لکھا اور کیسے لکھا. ایسے نہیں، آسانی سے نہیں. علی کا راستہ بار بار روکا گیا ہے. لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے کو یرغمال بنا لو، انہیں یہی قید کر لو، ان کی وجہ سے رسول خدا آ جائیں گے. مگر وہ تو ابو طالب کا بیٹا تھا نا، غیرت دار، ہاتھوں میں شجاعت تلوار دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہو سکی. تو یہی تو علی کا بغض تھا جو لوگوں کے دلوں میں تھا. یہی بغض تو تھا جو لوگوں کو علی کے طرف سے لوگوں کے دلوں میں کینہ تھا جو پیدا ہو رہا تھا. کیا؟ اس لیے کہ اسلام کو انگلی پکڑ کر ابو طالب چلا کر سکھا گئے تھے.
اور اب اسلام کی جوانی کا وقت ہے، تو علی مرتضیٰ اسلام کی ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ علی مرتضیٰ تھے کہ جنہوں نے اپنی قربانی دی، اپنے گھر کو قربان کر دیا، مگر دین اسلام پر، دین رسول خدا پر آنچ نہیں آنے دی۔ اگر اسلام کے پیچھے دیکھیں تو ابو طالب کے سوا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ بعد ابو طالب جو کربلا ہوئی، یا کربلا سے پہلے جو واقعات نمودار ہوئے، سب جگہ ابو طالب کی اولاد کا خون بہایا گیا۔ آج تک اولاد ابو طالب کا خون بہایا جاتا رہا۔ کیسے علی نے برداشت کیا ہوگا؟ بعد رسالت مآب جب جناب زہرا نے علی مرتضیٰ کی پریشانی دیکھی تو کہا یا علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ کہا زہرا، بات صرف اتنے نہیں ہے کہ لوگ سلام نہیں کرتے، اگر میں سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ کوئی تو وجہ تھی کہ علی نے مدینہ چھوڑ کر کوفے کو دارالحکومت بنایا۔ جانتے ہیں یہ ایام زینب کی مصیبت کے ایام ہیں۔ جب 36 ہجری میں علی نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی اور مدینے سے اپنی بیٹیوں کو بلا کر بھیجا، علی نے عباس کو حکم دیا کہ میرے لال عباس، میری بیٹیوں کو کوفے کے باہر ٹھہرا دینا۔ علی بادشاہ تھے، شاہی اہتمام تھا۔ کہ بابا کیا حکم ہے؟ کہ میرے لال حسن سے کہو کہ تلواروں کے سائے میں میری بیٹیوں کو شب کی تاریکی میں کوفے میں لے کر آنا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے محمل کے اوپر کسی کی نگاہ پڑے۔ علی کو پرسہ دینا زدارو۔ جب وہاں سے مولا حسن چلے ہیں نا، رات کی تاریکی میں بیویوں کو، بہنوں کو لے کر، تاریخ کہتی ہے کہ علی مرتضیٰ خود استقبال کے لیے دروازے پر پہنچے۔ کوفے کے دروازے پہ حسن کے ہاتھ سے لجام لے لیا۔ ایک مرتبہ ناقے کی مہار پکڑی، کس ناقے کی؟ جس کے اوپر علی مرتضیٰ کی بیٹی تھی۔ جملہ کہا میری بیٹی یہ دروازہ دیکھو، پہچان لو، یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے۔ علی کی بیٹی تڑپ گئی کہ بابا نے یہ کیوں کہا کہ کوفے کا دروازہ پہچان لو۔ سواری آگے بڑھی، علی کہتے ہیں جب بازار سے گزرے، میری لگتے دیکھا زینب، اے رسول خدا کی بیٹی ذرا دیکھ لو، یہ بازار کوفہ آ گیا۔ بازار کوفہ سے علی کی بیٹیاں گزر گئی، زینب کی پریشانی اور بڑھ گئی کہ بابا مجھے بازار کوفہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ جب اس کے بعد ایک مقام پہ پہنچے تو علی کہتے ہیں کہ بی بی یہ دربار قریب آ گیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتے ہیں بابا یہ ساری چیزیں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہے، مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ علی یہ مرتضیٰ ڈھاڑے مار کر رونے لگے، اے میری بیٹی زینب یہی کوفہ ہوگا 61 ہجری میں بلوائے عام میں پھرایا جائے گا۔ زینب کو یہ اہتمام کتنا یاد آیا ہوگا۔ ہاں زادارو، زینب کے یتیمی کے دن آ گئے نا، آواز گریہ بلند کر لیجئے، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ 40 ہجری تھی نا، علی کے سر پہ ضربت لگی، علی کو کبھی غش آتا ہے، علی کو کبھی ہوش آتا ہے۔ ایک مرتبہ جب ہوش آیا تو زینب کے بازوؤں کو چومنا شروع کر دیا۔ زینب تڑپ کر کہتی ہے بابا یہ میرے بازوؤں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا میری بیٹی زینب میرے بعد ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ کہا بابا ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں کون رسن باندھ سکتا ہے؟ کہا میرا رسول خدا مجھے یہی بتا کر گیا۔ ہاں آزادارو، تاریخ کے فکرے یہ ہے کہ 40 ہجری گزر گئی، 50 ہجری گزر گئی، 60 ہجری گزر گئی، 61 ہجری آ گئی۔ 12 محرم جب قریب آیا، ہاں آزادارو، جب 10 محرم آئی، حسین کے اقربا قتل کر دیے گئے۔ جب شام غریبہ آئی، ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے
جناب زینب کو ایک مرتبہ بابا کی بڑی یاد آنے لگی. اے بابا یہ ہولناک جنگل ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ رات میں علی کی بیٹی علی بن گئی, چوبے خیمہ کو لے کر بیویوں کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی بیویوں خوف نہ کرو, آج اگر عباس نہیں تو کیا ہوا, آج علی کی بیٹی عباس بن گئی. آوازیں گریہ بلند کرنا, اس سے بڑا کیا مسائل سناؤں گا. تاریخ کہتی ہے کہ شام غریبہ میں ایک گھوڑا سوار آتا ہوا نظر آیا. علی کی بیٹی نے دیکھا, آواز دی, رک جا سوار رک جا, یہاں آل رسول ہے. تاریخ کہتی ہے وہ سوار آگے بڑھتے گیا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی کہتی ہے رک جا سوار, ہم آل رسول ہیں, بچے تھک کر سو گئے ہیں, ہمارے پاس کچھ مال و اسباب نہیں بچا, جو تھا خیموں میں جل گیا, جو بچا تھا وہ شبر نہیں لوٹ کر لے گیا. تاریخ کہتی ہے کہ سوار آگے بڑھتا چلا آیا. علی کی بیٹی نے کہا یا علی مدد, لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا. ایک مرتبہ علی چہرے سے نقاب ہٹائی سوار نے. زینب نے دیکھا کہ بابا علی اب آئے ہو جب میرا بھائی حسین ذبح کر دیا گیا. بابا جب کہاں تھے جب میرا بھائی علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. ہاں زادارو, علی مرتضیٰ کہتے ہیں میری لخت جگر, اب میں تمہارے خیموں کا پہرا دوں گا. ہاں زادارو جانتے ہیں نا علی نے ایک وصیت بھی کی تھی جناب زینب کو. جب جناب زینب کا یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا ہے نا, جب دربار کے دروازے پہ پہنچ گیا, ایک مرتبہ بنت رسول نے چاروں طرف دیکھا. سجاد نے گھبرا کر پھوپھی کی طرف دیکھا, پھوپھی اماں کیا دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو. ایک مرتبہ زینب اپنی جگہ بیٹھ گئی, کہا اماں ارے چند قدم کا فاصلہ ہے, دربار پہنچنے والے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے کہا اے سجاد, وقت آخر میرے بابا نے مجھے کہا تھا اے زینب جب دربار یزید میں جانا علی تمہارے ساتھ آئے گا. میں اپنے بابا کو دیکھ رہی ہوں, اچانک زینب کھڑی ہوئی, السلام علیکہ یا ابن, السلام علیکہ یا امیر المومنین. اے سجاد میرا بابا آ گیا, دربار میں حاضری کا وقت ہے. منادی ندا دے رہا تھا, حاضی ام کلثوم, حاضی زینب بنت علی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سيعلم الذين ظلموا اياهم انقلبوا ينقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگار کے واسطہ شہیدان کربلا, سیران کربلا, مناصران کربلا کا شان حیدر اکرار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, شان علی محمد کی جان مال عزت آبرو ناموس کی محافظت فرما. مسلمانان جہان کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما. حاضرین کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار کے واسطہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ذات کا ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. ہم سب کے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. ہم سب کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار کے واسطہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ہمارے مجلس کو قبول فرما. فرش عزا پہ ہمارے آنے کو قبول فرما. ہمارے مجلس پڑھنے کو قبول فرما. سامعین کا مجلس سماعت کرنے کو قبول فرما. بارگاہ کے واسطہ علی محمد علیہ السلام کی عظمت کا جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرما. پروردگار جتنے بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما. جتنے صاحبان روزگار ان کو ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما. پروردگار کے واسطہ علی محمد علیہ السلام کو تو بہتر جانتا ہے کس کے دل میں کیا حاجت ہے. بار اللہ حاضرین کی تمام مرادیں پورا فرما. حاضرین کی تمام جائز منتیں پورا فرما. جتنے مریض ہیں سب کو شفاء کامل عطا فرما. پروردگار کے واسطہ علی محمد علیہ السلام کا حاضرین کے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عطا فرما. پروردگار جناب فاطمہ صغریٰ کے وسیلے سے مختار صاحب کی بھتیجی کو شفاء کامل عطا فرما. پروردگار کے واسطے جناب فاطمہ صغریٰ صلوات اللہ علیہ کا جلیل شاہ صاحب کی اہلیہ شریک حیات کو شفاء کامل عطا فرما. پروردگار کے واسطے علی محمد علیہ السلام کو تو بہتر جانتا ہے کس کے گھر میں مریض ہیں. پروردگار کے واسطہ علی محمد کی عظمت کا خصوصاً امام سجاد علیہ السلام کا واسطہ
حاضرین کے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما، حاضرین میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما۔ باراللہ تو بہتر جانتا ہے کس کے دل میں کیا حاجت ہے، تو آل محمد کی عظمتوں کا واسطہ، خصوصاً جناب امیر المومنین کا واسطہ، باراللہ حاضرین کے دل میں جو مرادیں ہیں سب کو پورا فرما۔ پروردگار کے واسطہ علی محمد علیہ السلام کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔